سورہ انعام آیت نمبر 43 اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ہماری طرف سے ان پر سختیاں آئیں، مشکلات اور پریشانیاں آ جائیں تو وہ ہماری بارگاہ میں گر گراتے کیوں نہیں ہیں، وہ ہم سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ولیکن قست قلوبہم، ہاں لیکن ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیتیں اس بات کی طرف وضاحت کر رہی ہیں کہ ہم اگر دعا مانگے تو رب ضرور قبول فرماتا ہے۔ دعا کون نہیں مانگتا؟ جو تکبر کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا چاہتا ہے، اور جس بندے کا دل سخت ہوتا ہے وہ بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند نہیں کرتا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر برگزیدہ نہیں ہے۔ لا تعجزوا بالدعاء، تو دعا مانگنے سے عاجز مت ہو، فإنہ لن یہلک مع الدعاء احد، کہ کوئی بھی شخص دعا مانگنے کے ساتھ کبھی ہلاک نہیں ہوتا، یعنی دعا مانگنے والا کبھی شخص برباد اور ہلاکت کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل، بے شک دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں، یعنی یہ دعا کی برکت سے رب اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، پریشانیاں اور بلائیں اتری نہیں ہیں، اس معاملے کے اندر بھی یہ دعا ہمارے لیے غیبی مدد ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کی برکت سے آنے والی مشکلات ٹال دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ، بے شک مصیبت اور بلا تو نازل ہوتی ہی ہے، فَيُلْقَاهُ الدُّعَاءُ، دعا اس پریشانی اور مصیبت سے لڑائی کرتی رہتی ہے، فَيَعْتَلِجَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ معاملہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ انسان کی مانگی ہوئی دعا انسان کو اس پریشانی اور بلا سے دور کرتی رہتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو اصل عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، یعنی دعا کے بغیر رب عبادت قبول نہیں فرماتا۔